الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد البلاء عند الله الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر سامعین، اس چند روزہ زندگی میں انسان کو خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور دکھ اور غم بھی نصیب ہوتے ہیں. ایک حالت پہ ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے. مخلوق خدا تلک الایام نداولها بین الناس. پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے لیکن وہ بھی ایک حالت پہ نہیں ہے. کبھی اس پہ گھاس ہے، کبھی خشک ہے، کبھی خالی ہے، کبھی اس پہ جانور ہے، پرند ہیں، چرند ہیں. دریا و سمندر کی موجیں کتنی مضبوط، سخت اور متلاطم ہیں.
لیکن دریاؤ سمندر میں بھی انقلاب آتے رہتے ہیں۔ آسمان بلند ہے، بغیر ستونوں کے ہے، لیکن کبھی بادل ہے، کبھی ستارے ہیں، کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی بارش ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی ہوائیں ہیں۔ ایک حالت پہ مخلوق نہیں رہتی۔ جس کا یہ ذہن ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، موجودہ حالات ضروری نہیں اسی طرح رہیں، ماضی اور ہے، حال اور ہے، استقبال اور ہے۔ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، کیا ہوگا انشاءاللہ، یہ رب کائنات ہی جانتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا عقیدہ توحید و سنت والا عقیدہ ہے۔ ہمیں شرک و بدعت کی بدبو سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں بفضل اللہ و بعون اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ میں عاجز یا آپ لوگ چاہے کو قسم اٹھا کے کہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس طرح مٹھی بند ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مٹی ہے، حلال ہے، حرام ہے، جب تک مٹھی نہ کھولے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں غزہ، اسی طرح انسان کا دل، اس میں کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا چاہت ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، کیا امنگ ہے، اسے پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ لیکن ذہن یہ بنانا چاہیے کہ جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں، جتنی تنگیاں، اللہ خود ان میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر نکالتے بھی خود ہیں۔ چاہے وہ پھنسانا، امتحان اور آزمائش ہو جیسے انبیاء کرام علیہ السلام پہ، چاہے وہ سزا یا عذاب ہو جس طرح عام انسان پہ، بس یہ ذہن بنا لینا ہے، پھنساتا بھی خود ہے، نکالتا بھی خود ہے۔ اللہ کے سوا کسی پریشانی میں کوئی پھنسا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی پریشانی سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن مقدس بڑے جلالانہ انداز میں کہتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی انسان کو یا کسی کو پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ارشاد فرما دو پیغمبر علیہ السلام، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے یا پہنچے گی،
ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی ہے۔ الا ما كتب اللہ لنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ انسان کو رب کا تعارف ہو جائے، خدا کی قسم، پھر کسی سے پیار بغیر ضرورت کے نہیں رہتا، کسی سے دل لگی بغیر ضرورت کے نہیں رہتی۔ ہے کوئی ایسا کائنات میں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ جو مصیبت آئی ہمارے مقدر میں لکھی تھی۔ مفتی محمد جاجروی مدظل العالی رحیم یار خان والے میرے بھی استاد ہیں، صرف ان کے شاگردوں میں داخل ہونے کے لیے میں نے چند دن ان سے پڑھا، پچھلے سال سے پچھلے سال۔ وہ مجھے ناراض ہوتے ہیں کہ تو کہتا ہے استاد جی، مجھے استاد نہ کہا کر، لیکن اس شخص نے قرآن کی اتنی خدمت کی ہے، مجھے یقین ہے قیامت کے دن ہم ان کے شاگردوں میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ معنی کرتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ مزاج کے خلاف کوئی کام ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور مزاج کے موافق ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلوان تندرست لیکن کمزور ہو گیا، یہ وَشَرِّهِ مزاج کے خلاف ہے۔ کمزور تھا، تندرست ہو گیا، یہ مزاج کے موافق ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، مزاج کے موافق، مزاج کے مخالف، سب اللہ کی طرف سے۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پہ بھی عقیدہ اور یقین رکھنا ہے۔ تو بڑا لطف آئے گا، اپنا عقیدہ بنا لو، اور پہلے بھی آپ کا عقیدہ ہے۔ مصائب میں پھنساتا بھی خود ہے، نکالتا بھی خود ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کس نے پھنسایا ہے؟ اللہ نے۔ کون نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی اور ہے نکالنے والا؟ اللہ تو نے پھنسایا ہے، نکالے گا بھی تو خود۔ اور قرآن نے اسی لیے قصے بیان کیے انبیاء کرام علیہ السلام کے، 6666 یا کم و بیش ایسے کہا کریں، اس میں اختلاف ہے کہ 66 ہے یا کم ہے۔ 500 آیات وہ ہیں جن میں حکم ملتا ہے، باقی سارے قرآن میں قصے اور واقعات ہیں سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 109 دفعہ ہے۔ کیوں؟ جب ضرورت پڑی کسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، نبی علیہ السلام کا بار بار ذکر آ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ سمجھایا مصیبت میں مبتلا میں کرتا ہوں، نکالتا بھی میں ہوں۔ فرما وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، 23واں پارہ سورہ صافات 9واں رکوع۔ فرمایا یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ رسول کل 313 تھے، باقی سب انبیاء تھے۔ رسول وہ جسے نئی شریعت، نئی کتاب ملی، اور نبی وہ جس نے پچھلی شریعت کا پرچار کیا۔ میرے آقا نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے جب 2 نفل پڑھائے،
واپسی پہ بیت المقدس میں، اللہ آزاد کرے بیت المقدس۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اسی وجہ سے اکثر سنتوں میں، نفلوں میں، فرضوں میں جسے اور صورتیں نہیں آتی تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، کیونکہ معراج والی رات میرے آقا کی قرات یہ تھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اور آپ کے پیچھے 7 صفیں بنی تھی، 7 صفیں، اور اس دن فرشتوں کو بھی آپ کا مقتدی بننا نصیب ہوا۔ اور یہ موضوع نہیں معراج والا، میں کسی وجہ سے بات سمجھانے لگا ہوں۔ 7 صفیں بنی، کتنی بڑی صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 3 صفیں رسولوں کی تھی۔ پھر کوئی کہے استاد جی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول تو صرف 313 ہیں۔ بھائی عظمت کے لیے اللہ نے انہیں علیحدہ کیا کہ تمہاری 3 صفیں باقی ساری 4 صفوں میں آ گئے۔ اللہ کے پاس کون سی کمی ہے؟ اس لیے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سبحان اللہ، بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ آپ ذرا خیال کریں، انہوں نے سمجھا قوم پہ عذاب آنے والا ہے، چلے گئے۔ اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، اجتہادی فرق لگا، چلے گئے کہ عذاب آنے والا ہے، اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں کہ عذاب آ جائے پھر میں ٹال دوں سوائے یونس علیہ السلام، الا قوم یونس، مگر قوم یونس پہ عذاب آ گیا، اللہ نے ٹال دی۔ اب یہ وجہ میں بیان کرنے لگا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیوں عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام کی جو امت تھی، قوم تھی، انہوں نے ایک دعا شروع کر دی۔ میرا یقین ہے کہ جس مصیبت میں بھی ہو آدمی یہ دعا کرے اللہ نکال دیتے، بہت جلدی نکال دیتے۔ اور جلدی سے مراد گھنٹہ 2 نہیں ہوتے کہ میں نے گھنٹہ دعا کی بس مانگو، بڑی جلدی اللہ مسئلے حل۔ دیر بھی ہو جائے تو کیا ہے، یقین کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، کرنے مسئلے اسی نے حل ہے۔ بعض اوقات نام ہو گیا فلاں وزار، فلاں پیر، فلاں گدی نشین، فلاں آدمی، کام اس نے حل کیے ہیں، کوئی نسبت اس کی طرف کرتا ہے، کوئی بدبخت غیر کی طرف کرتا ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں قاری سیف الرحمن حفظہ اللہ، وہ میرے دوست بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی تو میں بہت خوش ہوا، مجھے کہنے لگے جو تو میری خدمت کرتا ہے نا، اگر نہ بھی کر اور اللہ کو منظور ہوا تو اللہ تیرے ہاتھ سے پھر خدمت کرا دے گا۔ یہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا۔ جی تو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ یا محیی الموتا، یا محیی الموتا، یا محیی الموتا۔ آپ ذرا خیال کریں، مارنا پھر بھی آسان ہے، فلاں نے فلاں کو گولی ماری، زہرن سبب بن گیا نا، مارا ٹائم پہ وہ مرا ہے، روح اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں نکلا ہے، وہ قاتل جہنمی بنا ہے۔ یا کافر کو مارا جہاد میں تو جنتی بن گیا، کون؟ قتل کرنے والا، لیکن روح جو نکلی ہے تو باذن اللہ نکلی ہے۔ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا انسان تو انسان کسی پرندے کی روح بغیر اذن اللہ نکال سکے، لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ بہت مشکل کام نظر آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے
شروع کر دیا کہنا یا محیی الموتا یا محیی الموتا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے عذاب ٹال دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حاجی اشرف صاحب بیٹھے، حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے، میں گنہگار بیٹھا ہوں، خدا نخواستہ ہمیں کوئی پریشانی ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کوئی پریشانی، ہم کہیں یا اللہ میری یہ پریشانی تیرے سامنے کیا ہے، میری بیماری، میرا قرض، میرا دکھ، میرا غم، میری پریشانی کیا ہے؟ کیوں؟ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، کیسی خزاں کو تو بہار کر دے گا۔ قبرستان میں جاؤ تو زہری خزاں ہے، آبادی کوئی نہیں، کوئی بولتا نہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی سنتا نہیں ہے نا؟ لیکن قیامت کے دن اللہ اس خزاں کو بہار کے ساتھ بدل دیں گے۔ کافر بھی کہہ رہے ہوں گے من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرمائے گا یہ میرا وعدہ ہے۔ روح علیین سے آئی یا سجین سے آئی؟ نیک آدمی کی علیین سے، برے کی سجین سے، کافر مشرک کی سجین سے۔ اس جسم کو اللہ بنائے گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پھر اس میں روح ڈال دے گا۔ جی تو اس خزاں میں جو قبرستان میں ہے، اس کو بہار سے کون بدلے گا؟ اللہ بدلے گا۔ اس لیے آپ سمجھو کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا پڑھی، تو یاد رکھنا اللہ کو کیوں پسند آئی؟ مردوں کو زندہ کرنا ایک اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے وہ معجزہ تھا، وہ بھی اللہ ہی زندہ کرتا تھا، معجزہ تھا۔ تو وہ پڑھ رہے ہیں یا محیی الموتا یا محیی الموتا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ عقیدہ بنا لو، جس پریشانی میں بھی پھنس جاؤ اور دعائیں بھی کرو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کرو۔ کوئی پوچھے یار عجیب آدمی ہے، تجھ پہ قرض ہے، تیری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تیرے بیٹے کی اولاد کوئی نہیں، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، اور تو کہتا یا محیی الموتا، اسے سمجھاؤ یار نہیں، میرا مقصد ہے مردوں کو زندہ کرنا، کتنا بڑا کام ہے، تیرے لیے وہ آسان ہے، میری پریشانی کب مشکل ہے تیرے لیے۔ پھر اس کا نتیجہ دیکھ، فرمایا اذ ابق الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے کہ عذاب آ رہا ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اجتہادی فرق لگ جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے نہیں لگا، اس کو گناہ نہیں کہتے، لغزش، بھول چوک۔ اب مچھلی میں ہے، پیٹ میں ہے، لیکن اس سے پہلے کشتی میں، تلاطم میں آ گئی، بھنور میں آ گئی۔ ملا نے کہا کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ کے آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا خوبصورت چہرے والا ایسے نہیں ہو سکتا۔ فصاہم، قرہ اندازی کی گئی، قرے ڈالے گئے، کون ہے ان میں سے؟ جی قرآن کہتا ہے فصاہم فکان من المدحضین، قرہ ڈالا گیا، حضرت ملزم ٹھہرے، حضرت ملزم ٹھہرے کہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے نا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ربنا علیک توکلنا۔ میں ایک بات سمجھا دوں، رات عطا اللہ بدیالوی صاحب، اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ قانون ہوتا تو ہم اپنی عمریں بھی ان کو دے دیتے، لیکن اللہ کے اپنے قانون ہیں، اس لیے کہ اس شخص کی وجہ سے بڑی ہدایت پھیل رہی۔ رات جو وہ کہہ رہے تھے شاید آپ نے نہ سمجھا ہو، وہ کہہ رہے تھے میں اپنے لیے، اور میری طرف اشارہ کر کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا کرو، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ سننا بے شک CD میں،
یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا جب انہوں نے کہا میرے پاس، اور میری طرف اشارہ کا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ کیوں کہا؟ کروڑ چھوڑ کے لاکھ پتی بھی ہم نہیں ہیں۔ یاروں کو آدمی جانتا ہے، وہ جو باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں شاید کسی کے ساتھ نہ کرتے۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے فلاں مولوی کو کہہ دینا بدعالوی کی بات میرے پاس اور میری بدعالوی کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، فلاں مولوی کو کہہ دینا۔ وہ جو کہہ رہے تھے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم دونوں یار ہیں، دوست ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی قسم رب پہ بھروسہ ہے، کوئی محتاجی نہیں کہ کسی کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ وہ یہ چیز ہے جو رات بدعالوی صاحب کہہ گئے، شاید آپ نے نہ سمجھا ہو۔ اللہ پہ بھروسہ ہو، بس پھر سب کچھ ہمارا ہے۔ حضرت نے بھروسہ کیا، چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگائی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ کہاں اللہ کا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ پہ بھروسہ تھا، چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اسی لیے اگر تو قرض میں پھنس جائے، بیماری میں پھنس جائے، مخالفت میں پھنس جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، اس مصیبت میں پھنس جائے، تیری سروس ہے وہ ختم ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، یونس علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھنا۔ اللہ کے بھروسے پہ چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت اپنے آپ پہ ملامت کر رہے تھے، ہو سکتا ہے قرض والی مچھلی نے تجھے یا مجھے لقمہ بنا لیا ہو، کسی نے مقدمہ کرا دیا ہو کہ یہ غلط لوگ ہیں، کسی نے تجھے بدمعاش کہہ دیا ہو، کسی نے تیری زندگی کو تنگ کر دیا ہو۔ یہ مچھلی تصور کر لینا، ادھر مچھلی نے لقمہ بنایا، ادھر قرض نے تجھے لقمہ بنا لیا، بیماری نے لقمہ بنا لیا، جدائی نے لقمہ بنا لیا، بے قراری نے لقمہ بنا لیا، نیند نہیں آ رہی اس نے لقمہ بنا لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح چھوڑی تھی؟ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، چھوڑی تھی؟ نہیں، قرض میں پھنس گئے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیماری میں ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنگی آ گئی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سجن دشمن بن گئے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مالی تنگی آ گئی، بہتان آ گئے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ مچھلی تھی، یہ قرض والی مچھلی، یہ بیماری والی مچھلی، یہ موت والی مچھلی، یہ جدائی والی مچھلی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس وقت بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ قرض آ گیا، اللہ میں تو پہلوان تھا اب چل نہیں سکتا، میں تو بولتا تھا بغیر لاؤڈ سپیکر کے، اب سپیکر پہ بھی میری آواز نہیں نکلتی ہے، میں تو 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے آرام کرتا تھا، اب تو ہر وقت میں سویا ہوا ہوں، اس مچھلی نے مجھے لقمہ بنا لیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے کیا کہا تھا، اور تو نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے، لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑا لطف آتا ہے، یقین کرنا اپنا عقیدہ مضبوط ہونا، بڑا لطف آتا ہے۔ بڑی سی بڑی پریشانی آ گئی، مالی پریشانی کیا ہے، دشمن بن گئے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ جو ہے، اللہ سے رابطہ جو ہے، اللہ کا مانگت جو ہے آدمی، کیوں پریشان ہو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، دریا و سمندر کا اندھیرا ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں موحد لوگ کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، نہ کسی کا ڈر ہے نہ غم ہے، یہ نہیں تو اللہ کو اور سبب کر دے گا، اسی نے کام آنا ہے، کوئی کام نہیں آتا۔ لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا انت، سوائے تیرے میرے اللہ۔ مچھلی کے پیٹ میں ہوں، پھنسایا بھی تجھ نے ہے، نکالنا بھی تجھ نے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ قرض ہو گیا، چلو میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، پھنسایا تو نے، اب نکالے گا بھی تو۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ اللہ بیماری آ گئی ہے گھر میں، اس بیماری میں مبتلا تو نے کیا ہے، اور کون نکال سکتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ فرمائے پانی نلکوں کا، کنووں کا، دریاؤ سمندر کا، ندی نالوں کا، چشموں کا اگر زمین میں چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ، کون تمہارے پاس جاری پانی لائے گا؟ اللہ ہی لائے گا۔ مصیبت پہ پھنساتا کون ہے اور نکالتا بھی کون ہے؟ یونس صلی اللہ علیہ السلام کو آیا اور نکالا بھی کس نے ہے؟ ہم پہ تکلیفیں آئیں، ہم گنہگار ہیں، سزا کے طور پہ ہمیں پھنساتا کون ہے؟ پھر اپنی رحمت سے نکال بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بس اس کو نہیں چھوڑنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ سخت مصیبت میں ہو نا، پریشانی میں ہو، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ دل کو مضبوط بھی کر دیتے ہیں، فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن انسان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اب میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، یہ تو مچھلی والی مثال دی ہے، بس یہ سنیں پھر ختم کرتے ہیں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عام ترجمہ کرتے ہو نا، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یہ بالکل ترجمہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ایک گہرائی والا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور یہ ترجمہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور مزہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا جب مصیبت میں پھنس جاؤ نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرض والی مچھلی، بیماری والی مچھلی، دشمنی والی مچھلی، بے قراری والی مچھلی میں چلے گئے، پیٹ میں کاروبار ماندہ پڑ گیا ہے، گھاٹے آ گئے ہیں، کہیں سے رقم آنی تھی، مایوسی ہو گئی ہے، یہ ایک مچھلی سمجھو، ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ ترجمہ کرو، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اگر یونس علیہ السلام اس مصیبت سے پہلے نیکیاں کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سمجھدار لوگوں اب سمجھنا، یہاں علامہ آلوسی نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جب کسی مصیبت میں پھنس گئے، کوئی مصیبت آ گئی، سابقہ زندگی کی نیکیاں یاد کرو، اللہ فلاں نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ فلاں تعامل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا،
فلاں رشتہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا، فلاں سے تعاون صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. جب وہ یاد کرو گے انشاءاللہ اللہ مصیبت سے نکالے گا. قربان جاؤ تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی لکھتے ہیں او غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے. مختصر بیان کروں گا. غار میں گئے، اوپر سے پتھر آ گیا. اب ایک نے اپنی نیکی یاد کی، میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار. دوسرے نے کہا ایک مزدور تھا چلا گیا، میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا، ریوڑ بن گئے بکریوں کے، اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. جب وہ آیا میں نے دیا، اس نے کہا مذاق کرتا ہے. ارے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، اللہ میرا بڑا پیار تھا، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی، میں نے شرط لگائی منہ کالا کرنے کی، اللہ وہ بیچاری آمادہ ہو گئی. لیکن جب میں اس پہ قادر تھا، اللہ تیری رضا کے لیے وہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا. اللہ اگر تو جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے. پتھر آگے سے سارا ہٹ گیا، اللہ نے اس غار سے نکال دیا. اب سمجھ آئی؟ جب بھی زندگی میں یہاں پہنچو گے تو کہنا ہمارے فقیر خطیب نے کہا تھا فلولا انہ کان من المسبخین. یونس علیہ السلام کے نامہ اعمال میں میری رضا کے لیے نیکیاں بہت زیادہ لکھی ہوئی تھی، اور ادھر اب بھی تسبیح کر رہا تھا. ہم نے اس وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے. تو جب ہم خدا نخواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، سابقہ زندگی کی نیکیاں اللہ جانتا ہے، پھر کہو یا اللہ او فلاں نیکی فلاں حسنات، اللہ تو جانتا ہے میرا کوئی مقصد نہیں تھا، تیری رضا مقصد تھی. خدا کی قسم اللہ اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں. اگر حکمت و نہ نکالے تو اللہ دل کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو فرمایا فلولا انہ کان من المسبخین. اس پریشانی سے پہلے بھی میری تسبیح بیان کرتا تھا، اس پریشانی سے پہلے بھی میرا ذکر کرتا تھا، مچھلی کے پیٹ میں بھی کرتا رہا، تو ایسے نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ جس نے یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا جی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امتحانوں میں ڈال کے نکالا نا، وہی اللہ اب بھی قادر ہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. فرما پھر مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا، پھر اسے وہ صحت اور وہ ساری فراوانی عطا فرما دی. تو آج میری تقریر کا بیان کا خلاصہ یہ ہے، مصیبتوں میں پھنساتا بھی خود ہے، نکالتا بھی وہی ہے، اور نہ کوئی نکالنے پہ قادر ہے نہ ہمارا عقیدہ ہے. جس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کے سامنے پھر بھی کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.